زینب وسیدنا حسن. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقع چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام جہانوں کے لیے رحمت. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے. میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس عظیم ترین آقا کا امتی ہوں جن کے سر اقدس پر کائنات کے پالنہار نے رحمت للعالمین ہونے کا تاج سجایا ہے. مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو کسی خاص مذہب، کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص خطے، کسی خاص دور، کسی خاص مخلوق اور کسی خاص جہاں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں اور دنیا و آخرت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جو علم کی شمع کو روشن کرنے اور جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو گردنیں مارنے کے لیے نہیں بلکہ گردنوں کو بچانے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو بھٹکے ہوئے انسانوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کے خون کا محافظ بنانے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو انتہا پسند اقوام کو اعتدال کا سبق پڑھانے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو ذلت کی گھاٹیوں میں پھینکی جانے والی اور زندہ درگور کی جانے والی عورت کو ان گھاٹیوں سے نکال کر عزت کا مقام دینے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر ناظرین کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو نفرت و تعصب میں بکھرے ہوئے انسانوں کو وحدت و محبت کی لڑی میں پیرونے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا کر عزتوں کا تاج سجانے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو امیر، غریب، کالے، گورے، چھوٹے، بڑے، اعلیٰ اور نچلی ذات کے فرق کو مٹا کر سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو ظالم کو ظلم سے بچا کر اور مظلوم کی مدد کر کے دونوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر ناظرین کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو طائف میں لہو لہان ہو کر بھی دعا دینے کے لیے ہدایت دینے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو انسان تو انسان، جنات، نباتات، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق کے محافظ بنا
کر بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جو اپنے اور اپنے صحابہ کی جان کے دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف فرمانے کے لیے بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر ناظرین کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جو انسانوں کو تحت الثری سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچانے کے لیے بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جو حلال اور حرام کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر دنیا کی حقیقت واضح کر کر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جن کی رحمت کا صدقہ زمین والوں میں بھی بٹتا ہے اور آسمان والوں میں بھی بٹتا ہے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جن کے صدقے آنے والے عذاب ٹل جایا کرتے ہیں اور مجھے فخر ہے اس بات پر ناظرین کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں کہ جب تک تمام عالمین ہیں تب تک رحمت للعالمین ہے یعنی اس جہاں میں بھی حضور کی رحمت ہے بروز محشر میزان پر بھی حضور کی رحمت ہے حوض کوثر پر بھی حضور کی رحمت ہے پل صراط پر بھی حضور کی رحمت ہے جنت میں بھی حضور ہی کی رحمت ہے اور گناہگار مسلمانوں پر جہنم میں بھی حضور ہی کی رحمت ہے غرض اگر کسی جگہ کائنات میں سایہ ہے تو رحمت للعالمین کی رحمت ہی کا سایہ ہے مجھے فخر ہے اس بات پر اور آپ بھی اس بات پر ناز کیجئے کہ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے آغاز کرتے ہیں ناظرین آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیث رحمت للعالمین آج کا پروگرام بہت اہم ہے خاص طور پر جو ویسٹرن ورلڈ میں لوگ بیٹھے ہیں آج ان کو بتائیں گے صاحب کہ سرکار علیہ السلام کی رحمت ہے کیا لوگ بات تو کرتے ہیں لیکن یہ رحمت کیسے پوری کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے آج انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب اور تیسری شخصیت اسسٹنٹ پروفیسر ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تینوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخت جناب محمد زبیر صاحب کلام پیش کریں گے آئیے جناب آغاز کرتے ہیں آپ سے سب سے پہلے موضوع ایسا ہے صاحب کہ آج تو اس موضوع پہ بلکہ اس پوری کائنات اسی موضوع کی سمجھ لیجئے کہ دامن کے اندر سموئے ہوئے ہے اگر کہیے تو اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج سجایا ذرا قرآن کے اوراق تھوڑا سے کھول کے بتائیں تھوڑی احادیث ہمیں پڑھ کے سنائیں بتائیے صاحب کہ رحمت کا تاج کیسے سجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ماہ ربیع الاول کی ان ساعتوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذکر خیر اور حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس خاص وصف پر جو آج آپ نے اپنا سرنامہ کلام پیش کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان نسبتوں پر فخر کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اصل فخر یہی ہے اصل فخر یہی ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جہاں بے شمار فضائل کمالات عطا فرمائے اور معجزات کا مجسمہ بنا کر بلکہ کثیر معجزات جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے اور سارے آپ کی ذات پہ جمع فرما کر پھر ان میں بھی اضافہ فرمایا یہ تمام مقامات یہ تمام فضیلتیں اپنے مقام پر لیکن 2 خوبیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے وہ عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی ایک خوبی ایک وصف رحمت للعالمین ہے سبحان اللہ اور دوسرا وصف خاتم النبیین ہے اللہ یہ 2 اوصاف وہ ہیں کہ جو خاص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور کمال یہ ربط نہ ٹوٹے بس ایک جملہ صرف بیچ میں کہ یہ خاتم النبیین ہونا بھی اصل میں آپ کی رحمت کی نشانی ہے یہ بھی آپ کی رحمت کی نشانی ہے جی بالکل اسی لیے کہ جب دیکھیے کہ رحمت للعالمین کہا گیا یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اور میں اس طرف نہیں جاتا کہ انسانوں میں کون ہے جس کے لیے آپ رحمت بن کے کس طرح تشریف لائیں آگے بات ہوگی انشاءاللہ اور جو آپ نے بھی ذکر کیا تو خاص میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں کہ رحمت للعالمین بتائیے رحمت للعالمین یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا یعنی وہ ایسی رحمت ہے کہ جس کو فقط ہم پڑھ سکتے ہیں وہ ایسی رحمت ہے جن کا ہم ایک تصور کر سکتے ہیں لیکن اس کا کما حقہ ادراک ہمیں حاصل ہو جائے یا اس رحمت للعالمین کا مکمل مفہوم ہم سمجھ پائیں یا اس کے سارے نظارے ہم دیکھ پائیں یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے بیونڈ دی امیجنیشن بالکل ممکن نہیں ہے اور میدان محشر میں بھی جو نظارے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے شفاعت کی صورت میں وہ بھی جب وہاں دیکھیں گے تو پھر بیان کیا جائے گا بلکہ یہ کہا گیا
کہ جو فضیلت رحمت للعالمین کی ہے وہ جنت میں جب ہم دیکھیں گے تو پھر بتائیں گے دیکھیں کہ رحمت ہوتی کیا ہے. اچھا ایک بات, الحمدللہ رب العالمین, اللہ اپنے لیے فرماتا ہے میں تمام عالمین کا رب ہوں, اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میں نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ عالمین سے مراد کیا, ذرا یہ بھی تو ڈیفائن کیجئے صاحب. جی عالمین یہ مثال کے طور پر ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ ایک عالم ارواح ہے جہاں روحیں موجود ہیں. اس وقت تک کوئی انسان وجود میں نہیں آیا, کائنات میں وجود میں نہیں آئی. جب اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے تو میرے آقا وہاں بھی رحمت للعالمین. جیسے علماء فرماتے ہیں کہ 18,000 کم و بیش عالمین ہیں, 18,000 عالم کے لیے آپ رحمت. اس کے بعد آپ آ جائیے آگے, اگر عالم دنیا میں آپ آ جائیے تب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت. اور جس پہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کا لفظ صادق آتا ہے, یعنی خالق کائنات جل جلالہ اللہ نے جس شے کو تخلیق فرمایا حضور اس کے لیے رحمت ہے. سبحان, ہر ایک کے لیے رحمت ہے. اور اس کی رحمت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوئی ہے, اب وہی رحمت ہمیں پوری کائنات میں عطا نظر آتی ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام مبارک, اسماء مبارکہ کسی اور کے لیے نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 اسماء اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے. اور یہ آیت مبارکہ جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ حضور کی نعت بھی ہے اور تعریف میں مبالغے کی انتہا بھی ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ, رؤوف الرحیم. یہاں پہ رحیم کا لفظ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ اپنا اسم مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. ہم ہر سورت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کا تذکرہ کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صفت رحیم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. اور یہ صفت رحیم جو ہے خاص ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمائی, یہ حضور کی ذات مبارکہ سے ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے. مزید ہم آگے چلیں تو رحمت کا معاملہ کیا ہے. یہ راحہ اور میم سے مرکب ہے جس کو رحم کہا جاتا ہے. اس کے معنی مہربانی کے بھی آ جاتے ہیں, شفقت کے بھی آ جاتے ہیں, احسان کے بھی آ جاتے ہیں, بخشش کے بھی آ جاتے ہیں, کرم کے بھی آ جاتے ہیں, سخاوت کے بھی آ جاتے ہیں, فیاضی کے بھی آ جاتے ہیں. بلکہ اگر میں پورے گفتگو کو سمیٹ دوں تو جتنی خیر ہے وہ سب کی سب رحمت ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اس رحم کو آغوش مادر رحم بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کی وہ آغوش کہ بچے کو اسے اپنی شکم میں رکھا اور اس کے بعد اپنی گود میں رکھا اس کو, تو جو ماں کی شفقت اور محبت کا اظہار یہاں بیان فرمایا گیا کہ یہ تو ایک نظارہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنی اولاد کے لیے باعث رحمت و شفقت ہے. حضور جان رحمت تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین. اسی لیے مزید آپ یہ دیکھیے گا کہ مسلمانوں پر تو ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ٹل گیا دنیاوی اعتبار سے, لیکن کفار پر رحمت کس طرح سے ہوگا. میرے آقا علیہ السلام کہ فرمایا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم, کہ جب تک آپ تشریف فرمائے اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہا گیا کہ ہر زمانے کی آپ رحمت ہے, ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. اتنا حسین موضوع ہے, ظاہر ہے یہ پروگرام بھی میرے حضور کا ہے, یہ تذکرہ بھی میرے حضور کا, ہم سب میرے حضور کے بعد. اچھا, سرکار علیہ السلام کی آمد اور سرکار علیہ السلام کی جو کردار و شخصیت ہے خاص طور پہ اس وقت کے معاشرے میں جو ظاہر عقل کی بنیاد پہ لوگوں کو سمجھنا چاہتے ہیں, تھوڑا سی بتائیے کہ بنی نوع انسانوں کے لیے اور خاص طور پہ وہ جو معاشرے کی اس وقت جو صورتحال تھی عرب کی مفتی صاحب, مطلب ایک اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں جو ہے وہ انسان, بلکہ انسان کے آدمی گرے ہوئے تھے, وہاں سے آپ نے نکال کر پہلے تو انسانیت کے پیڈسٹل پہ بٹھایا, پھر شرف عطا کیا ان کو. بتائیے کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. امام العاشقین امام احمد رضا خان رحمہ اللہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ عالم کہا جاتا ہے ما سوی اللہ کو, جس میں انبیاء بھی شامل اور ملائکہ بھی شامل. تو نبی کریم کا رحمت ہونا انبیاء کے حق میں بھی ہے اور فرشتوں کے حق میں بھی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو جو اللہ نے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا وہ ازل سے لے کر ابد تک زمین و آسمان میں چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو, جو بھی نعمت جسے مل رہی ہے یا ملے گی وہ سرکار کے رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ. اللہ. اب ان جملوں کی روشنی میں آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہمیں جو کچھ عطا ہو رہا ہے وہ در مصطفیٰ سے عطا ہو رہا ہے.
اب جو آپ کا سوال ہے اگر اسے ہم ابتدا سے شروع کریں تو ابتدا سے مراد ہوگا کائنات کا بننا. تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا رحمت للعالمین ہونا یوں ہے کہ اللہ نے خلق کائنات اپنے محبوب کی وجہ سے فرمایا. تو اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے باعث تخلیق کائنات یا وجہ تخلیق کائنات. تو اللہ فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاردت ان اعرف، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے جانا جائے. فخلقت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق فرمایا، تخلیق فرمایا. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جس زمانہ ظاہری میں نبی کریم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو آپ ان حالات میں کس طرح رحمت بن کر تشریف لائے، اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں احاطہ کرنا ہوگا دور جاہلیت کا. میں پوائنٹرز کی صورت میں ذکر کرتا ہوں. زمانہ جاہلیت یعنی وہ زمانہ جہاں پر جہالت کا بول بالا تھا، وہ زمانہ جہاں پر شراب نوشی عام تھی، وہ زمانہ جہاں پر بیواؤں کو دوبارہ شادی کرنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، وہ زمانہ جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ زمانہ جو اخلاقی اعتبار سے انتہائی تنزلی کا زمانہ تھا. یعنی تمام فسادات موجود تھے اور اللہ نے اپنا محبوب بھیج دیا. کچھ تو خون کا بازار گرم تھا، کچھ تو خون کا بازار گھوڑے آگے بڑھانے پہ جھگڑا، پانی پلانے پہ جھگڑا. اب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جب رحمت بن کر تشریف لائے تو آپ نے اس معاشرے میں 40 برس تک سب سے پہلے اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا. سبحان اللہ. اور پوچھا گیا کہ آپ معجزہ پیش فرمائیں تو آپ نے فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں اپنی عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان ٹھہرا رہا. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ میری جو زندگی تمہارے سامنے گزری ہے یہی میری نبوت کی دلیل ہے کہ وہ زمانہ کہ جہاں پر پانی کی طرح شراب پی جا رہی ہے نبی کریم نے 25 برس تک نکاح نہیں فرمایا. اللہ جنید بھائی 25 برس تک، اور 25 برس اس زمانے میں گزرے جہاں پر تمام فسادات موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ آپ جیسا کردار، آپ جیسے اخلاق، آپ جیسے اوصاف، آپ جیسی صفات کسی اور کی ذات میں نظر نہیں. تو پہلے مثال پیش فرمائی کہ دیکھو 25 برس میں اسی زمانے میں رہا، بغیر نکاح کے رہا، یہ ہوتا ہے کردار. پھر اس کے بعد تم بیواؤں کو شادی نہیں کرنے دیتے. میں 25 برس کی عمر میں 40 برس کی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو کہ بیوہ ہو چکی تھی نکاح فرماتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا. اس زمانے میں غریبوں اور یتیموں کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہوتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ عیدگاہ تشریف لے جاتے ہیں. جس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کو رحمت قرار دیتے ہیں. جس زمانے میں بھوکوں کو بھگایا جا رہا ہے نبی کریم اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلا رہے ہیں. اور یہ وہ چیز تھی کہ جس نے اسلام کے پیغام کو آفاق میں پھیلا دیا. کمال یہ مفتی صاحب قطع کلام کی معذرت، جو خون کے پیاسے تھے، خون کے پیاسے تھے، مطلب جو خون کی قربانی دے رہے ہیں، وہ خون کی قربانی دے رہے ہیں. یعنی وہ قوم جو جہالت کے عمیق گڑھوں میں گر رہی تھی، اور وہ زمانہ کہ جب انسانیت سسک کر دم توڑ رہی تھی، اور وہ زمانہ کہ جب مکہ المکرمہ میں عین خانہ کعبہ میں بتوں کو پوجا جا رہا تھا، رحمت للعالمین تشریف لائے. اور جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اس زمانے کے اندر جہاں پر بتوں کو خانہ کعبہ میں پوجا جا رہا تھا، آپ نے مکہ المکرمہ کو ام القری بنا دیا. آپ نے یثرب کو مدینہ المنورہ بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے پیاسوں کو آپس میں شیر و شکر بنا کر رحماء بینہم کی عملی تعبیر بنا دیا. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا تمام انسانوں کے لیے نافع ہوا، جہلاء کے لیے نافع ہوا، عورتوں کے لیے نافع ہوا، مردوں کے لیے نافع ہوا، بچوں کے لیے نافع ہوا، یتیموں کے لیے نافع ہوا، بیواؤں کے لیے نافع ہوا، اور وہ نفع ختم نہ ہوا، آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. سر دوسری رائے اس میں کوئی ہے نہیں. صدیوں سے جو قوم، وہی بات ہے کہ اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق ہوئی تھی، 23 برس کی ظاہری تبلیغ جو ہے اس نے پوری جو ہے وہ سوسائٹی کو تبدیل کر کے رکھ دیا، زیر و زبر کر دیا. اچھا، اب اس میں جو ایک بڑا اہم سوال ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس کو ذرا آپ نے ایڈریس کرنا ہے. آج جو ہمارے یہاں خاص طور پہ مجھے ترس آتا ہے، میں طنز نہیں کرتا، میں ترس کھاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو اپنے کپڑوں کو نوچ کر سر بازار آ رہی ہیں اور شمع برداری کر رہی ہیں، اور لبرلز کے جو ایک خاص طور پہ جو ایجنڈا ہے جو ویسٹرن ورلڈ سے ٹو ہوا ہے فیمنزم کے نام کے اوپر، جو ہمارا ہے اس کو ٹو کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو اصل مقام دیا کس نے،
ان کو عزت دی کس نے, ان کو رفت دی کس نے؟ وہ تو ماری جا رہی تھی, زندہ درگور کی جا رہی تھی, پپٹ کی طرح استعمال ہو رہی تھی. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے, یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے وہ ایک پپٹ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں. سرکار علیہ السلام خواتین کے لیے کیسے رحمت بنے, یہ ذرا ان بچیوں کو خاص طور پہ بتائیں جو آج لبرلزم کا شکار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, بہت ہی اہم موضوع پر اور اس کے پہلو پر حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح ایک انقلاب کے طور پر اپنے ساتھ پیغام لے کر آئے. یہ جو رحمت ہے یہ بنیادی طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کی سوچ, اس کی فکر اور اس کے کردار میں ایک انقلاب کی مانند ہے. اچھا, جو سب سے پہلی اور نوٹسبل بات یہ ہے, جیسے کہ آپ نے فیمنزم کا ذکر کیا, اسلام کی ایک بہت بڑی کاوش اور خدمت پوری دنیا اور تہذیبوں کے لیے کیا ہے کہ اس نے عورت کو اس کی جنس کی بنیاد پر اس کو شناخت فراہم نہیں کی, بلکہ اس عورت کو معاشرے کے ساتھ اس انداز میں خوبصورت رشتوں کے بندھنوں میں جوڑ دیا کہ جس کی بنیاد پر معاشرہ نہ صرف قائم ہوتا ہے بلکہ معاشرے کے اندر ایک خوبصورت کوہیسونیس کا احساس ہوتا ہے. آپ غور کیجئے کہ معاشرے میں جب رشتوں کے بندھنوں کے اندر اسلام نے باندھا تو اب عورت نہیں ہے بلکہ اب وہ ماں بن چکی ہے. اور آپ سوچئے کہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد, ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جنت کا حصول, خدا کا دیدار, اپنی نسبت حضور کے ساتھ جوڑنا. اب آپ بتائیے کہ وہ پاکیزہ رشتہ جسے ماں کا لقب دیا گیا اور کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ذرا آپ نے سیناپسس کی صورت میں جو ورڈ انہوں نے بلٹس کا استعمال کیا, بالکل صحیح, بلٹس کی صورت میں آپ نے بتانا ہے اس وقت ایکچوئل صورتحال کیا تھی عورت کی, یہ بتائیے. جی بالکل, میں عرض کرتا ہوں. اب آپ دیکھیے جب رشتوں کے بندھنوں میں باندھا گیا تو ماں کا میں نے بتا دیا آپ کو, اس کے بعد آئیے کہ وہ بیوی بنی. بیوی کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اسلام سے پہلے عرب کے جاہلی معاشرے کے اندر اس طرف فارس اور دوسری طرف روما آ جائیں, ان کے ساتھ اس کے علاوہ اس کے پچھلے ادیان کس انداز میں سلوک کیا کرتے تھے. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ استوصوا بالنساء خیرا, لوگو تم اپنے بارے میں ذرا غور کرو, عورتوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے خدا سے ڈرو. اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ معاملہ کرو. اب آپ غور کیجئے کہ اگر فرض کریں کہ ہم نکاح کو صرف دیکھیں, چونکہ بیویوں کی بات ہوئی, نکاح کو دیکھیں, کیا نکاح ایک قید خانہ ہے یا ایک خوبصورت اخلاقی بندھن ہے؟ اسلام نے اسے بتایا کہ نکاح قید خانہ نہیں ہے جو کہ آج کل سوچا جاتا ہے, بلکہ نکاح ایک سیفٹی ہاؤس ہے, اور اس میں اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر ایک تعلق استوار ہوتا ہے. وہ تعلق معاشرے کی اکائی ہے اور اس کی بنیاد ہے, اور اسے ایک آؤٹر لیئر کے اندر قانونی تحفظ بھی دیا گیا ہے. یعنی جو عورت اس زمانے میں پپٹ کے طور پر استعمال ہو رہی تھی, پروڈکٹ کے طور پر استعمال ہو رہی تھی, اب اسے ایک عزت مل گئی, اس کو ایک عزت ملی, اس کو ایک فخر ملا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جسے ہمیں غور کرنا چاہیے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں نکاح آپ کسی سے بھی کر لیں, اس کی کوئی تعداد نہیں تھی. اسلام آیا, نہ صرف اس نے نکاح کو رواج دیا بلکہ اس کی تعداد کو بھی مقرر کر دیا. یہ بھی رحمت ہے. طلاق کا معاملہ, ورثے کا معاملہ, ایگزیکٹلی, یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف تعداد کو مقرر کیا بلکہ آپ نے فرمایا, قرآن کریم کے اندر یہ آیا کہ نکاح کی تعداد کو مقرر کرنے کے ساتھ فرمایا جب دوسرا نکاح کرو گے تو پھر تم نے عدل کرنا ہے. اب آپ اس پر بھی غور کیجئے کہ اگر مرد نکاح ثانی کرے گا, عقد ثانی کرے گا, تو عدل کی ایک اخلاقی شرط لگا دی گئی تاکہ دونوں کے اندر کوئی تفریق اور امتیاز نہ ہو. تیسری بات پر آئیے, اس زمانے میں اگر آپ نکاح میں داخل ہو جائیں, کئی مذاہب بھی آپ کو عقد ثانی کا نہ حق دیتے تھے تو وہ حق بھی آ گیا. پھر اس سے اگر آپ نے باہر آنا ہے تو باہر آنے کے لیے آپ کو طلاق کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, طلاق پسندیدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ اگر کسی وجہ سے معاشرے کے اندر نہ استواری, عدم توازن ہو تو آپ باہر آ سکتے ہیں. پھر آپ سوچئے کہ اس زمانے میں طلاق کیسے دی جاتی تھی, تعداد ہی کچھ نہیں تھی, جب مرد چاہتا طلاق دے دیتا, جب چاہتا اپنے پاس بلا لیتا. اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے اس خوبصورت بندھن سے باہر نکلنے کے لیے بھی اخلاقیات کا معیار مقرر کیا اور فرمایا
کہ آپ نے طلاق دینی ہے 3 بار سے زیادہ نہیں دے سکتے، اور بہترین طلاق وہ ہے جو کہ 1 دی جائے. اور یہ دیکھیے اس کے نتیجے کے اندر جو نفسیاتی ٹراما کے شکار خواتین ہو سکتی تھیں اور اس زمانے میں بے پناہ ہوتی تھیں، وہ اب ممکن نہیں رہا. بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب؟ زندہ درگور کر دینا. اور بچیوں کو آپ یہ دیکھیے، یعنی جو بیٹی کا تعلق تھا، پھر واپس ہم اسی کے اوپر آتے ہیں، جنس شناخت نہیں ہے. آج کا پیغام یہ ہے، عورتوں کی جنس شناخت نہیں ہے، وہ تعلق، وہ خوبصورت رشتہ جو کہ اسلام استوار کرتا ہے وہ اہم ہے. اور جب بیٹیاں بنی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر انہوں نے بھی عزتیں پائی. پھر وراثت کے بارے میں جن بیٹیوں کو زندہ درگور پیدا ہوتے ہی کر دیا جاتا تھا، تو آپ سوچئے کہ اس زمانے کی حالت کیا تھی. یعنی جس میں یہ اسٹیٹس تھا کہ جو آپ کے ہاں پیدا ہو رہا ہے اس کو آپ زندہ درگور کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی غیرت، آپ کی حمیت اس بات کا یعنی تقاضا اس بات کو پسند نہیں کرتی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کے فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں. اور آخر میں صرف اور صرف یہ بات کہوں گا کہ یہ جو مہر ہے یہ بھی خواتین کو عزت دینے کے مترادف ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ خواتین جو اپنی شناخت کھوئی ہوئی تھیں، جو کہ ایک پسے ہوئے طبقے کے طور پر اس وقت کے معاشرے کے اندر، صرف عربوں کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں معاشرے کا جھومر بنا کر خوبصورت رشتوں میں پرو دیا. سبحان اللہ جی. ناظرین کرام، جاتے جاتے بس میں جو بچیاں اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں، خاص طور پہ جو میری بہنیں جن کے ہاتھ میں آج کل بینرز ہوتے ہیں نا اور وہ سڑکوں پہ نکل آتی ہیں، بیٹا عافیت تو یہی ہے کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دامن رحمت ہے اس سے وابستہ ہو جائیں. یہ جو کھوکھلے نعرے ہیں یہ عزتوں کو بھی پامال کروائیں گے، ان ناموں کو بھی پامال کروائیں گے، یہ خاندانوں کو بھی پامال کروائیں گے، یہ سب کچھ پامال کروا دیں گے. اگر بقا ہے اور تکریم ہے تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، کیونکہ وہی ہیں کہ جنہوں نے آپ کو آئی ڈی دی ہے، وہی ہیں جنہوں نے آپ کو شناخت دی ہے، ورنہ عورتوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. یہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہونے والی ہے کہ سرکار علیہ السلام جنات پر رحمت کیسے ہیں، نباتات پر کیسے ہیں، جانوروں پر کیسے رحمت ہیں، اور پھر آپ کو بتائیں گے خاص طور پہ جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ آج بتائیں گے کہ ان پر سرکار علیہ السلام کیسے رحمت ہے. درود پاک. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کمال ہی موضوع ہے صاحب کہ آج سرکار علیہ السلام کی رحمت پہ بات ہو رہی ہے. اب آپ کو بتائیں گے کہ جنات پر، نباتات پر، حیوانات پر سرکار علیہ السلام کیسے رحمت ہے. لیکن ایک واقعہ میرے ذہن میں ناظرین آ گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں جو ہے آپ کہیں جا رہے تھے. اچھا، یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک عرابی جو ہے دھوپ کے اندر سو رہا ہے اور اس نے ایک ہرنی جو ہے اس کو باندھا ہوا ہے. قربان جاؤں سرکار علیہ السلام پر، قربان جاؤں صاحب. اچھا، وہ ہرنی جیسے ہی سرکار علیہ السلام کو دیکھتی ہے تو سرکار علیہ السلام کو پہچان لیتی ہے، اور پہچاننے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 3 مرتبہ وہ ہرنی صدا بلند کرتی ہے. اب یہ خیال رہے کہ سرکار علیہ السلام تو جانوروں کی بھی بولیاں سمجھتے ہیں، میرے سرکار ہیں وہ تو کائنات کی ساری مخلوقات کی بولیاں سمجھتے ہیں. اور کمال یہ کہ ہرنی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نگاہ دے دی کہ یہ ہیں میرے سرکار، یہ ہے رحمت للعالمین. بہرحال سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے تجھے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عرابی نے مجھے باندھ دیا ہے، وہاں پہاڑ پر میرے 2 بچے ہیں، بھوکے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، میں ان کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، اگر میں ان کے پاس چلی جاؤں تو دودھ پلا کے آ جاؤں گی. تو سرکار نے فرمایا تو واپس آ جائے گی؟ تو عرض کرنے لگی رسول اللہ میں ضمانت دیتی ہوں میں آ جاؤں گی، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب نازل کرے. اب سرکار نے ضمانت دی، وہ دوڑتی بھی گئی، بچوں کو دودھ پلا کے واپس آئی. اتنے میں وہ عرابی جاگ گیا. جیسے ہی جاگا اس نے پوچھا رسول اللہ آپ ادھر کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ اچھا وہ ہرنی جیسے آئی ناظرین، سرکار علیہ السلام نے پہلے تو اس کو باندھ دیا. اس کے بعد جب عرابی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھوکے تھے، اس کے بچے یہ دودھ پلانے گئی تھی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اسے آزاد کر دے. عرابی نے کہا یا رسول اللہ جو حکم، آپ نے آزاد کر دیا. جیسے ہی آزاد کیا ناظرین، وہ ہرنی پکارتی بھی گئی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، جن کو شجر و حجر اور کائنات کی ایک ایک شے جانے، آپ ہر شے کے لیے یقیناً رحمت ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں. ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ جنات کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے میرے سرکار تو رحمت ہی رحمت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کے جو نظارے ہیں
میں یہاں آپ کے جواب کی طرف آنے سے قبل صرف ایک ہلکا سا جائزہ لیتا ہوں اپنے معاملات کا. ٹھیک. یعنی ہم حضور کی رحمت للعالمین کا شکریہ ادا کیوں نہ کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غلامی سے نجات عطا فرمائی ہے، ورنہ آج ہم بھی کسی نہ کسی کے غلام ہوتے. تو انسانوں کو غلامی سے نجات دینا یہ ضروری ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکریہ ادا کریں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں غلامی سے نجات عطا فرمائی. ہم حضور کی ولادت کے اس مہینے میں حضور کی آمد کا جشن شریعت کے مطابق منائیں. میری مائیں، میری بہنیں، کہ جس معاشرے میں عورت کی عزت نہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی صورت میں عزت دی، بہن کی صورت میں عزت دی، بیٹی کی صورت میں عزت دی، اور پھر پڑوسیوں کو عزت دی. یہ سارے معاملات. اچھا، اب آئیے اس جانب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمادات، حیوانات اور ان تمام چیزوں کے لیے رحمت، اور جنات پر خاص طور، جنات خاص طور پہ. آپ دیکھیں کہ جنات کے ایک وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آج بھی مسجد جن وہاں پر موجود ہے جہاں پر وہ آ کر کے اسلام قبول کیا تھا. پھر سورہ جن جو ہے وہاں پہ اس کا نزول ہوا. انہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا تھا، حضور ہماری غذا کا انتظام بھی فرمائیے. جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، غذا کا انتظام بھی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہڈی فرمایا کہ جب تم ہڈی کے پاس جاؤ گے تو اس پر تمہیں گوشت ملے گا. اس لیے کہا گیا کہ ہڈی اگر بسم اللہ پڑھ کر رکھی جائے گی تو مسلمان جن آئے گا اس سے وہی استفادہ کرے گا. اور یہ بھی کہا گیا کہ تھوڑا بہت اس میں گوشت چھوڑ دیا جائے تاکہ تمہارے بھائیوں کے لیے جو ہے غذا کا اور خوراک کا معاملہ ہو جائے. اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے لیے غذا کا حضور نے انتظام فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہرنی کا واقعہ ابھی آپ نے بیان فرمایا. اسی طرح آپ دیکھیے کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں اونٹوں نے آ کر حضور کی خدمت میں اپنی عرضی پیش کی ہے کہ ہم جوان تھے تو ہم پر بوجھ بھی ڈالا جاتا تھا اور ہمیں کھانا بھی اچھا دیا جاتا تھا، لیکن اب ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو اب ہمارے ساتھ یہ ظلم کا معاملہ کیا جاتا ہے اور ہمیں ذبح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتوں کو بھی باقاعدہ سنا اور ان کے جو مالکان تھے ان سے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرو کیونکہ یہ اپنی جوانی کے وقت تمہارے بہت زیادہ کام آئے ہیں. اسی طرح بھی دیکھیے کہ میں یہاں اس بات کو عرض کروں جو خاص طور پر میں پڑھ رہا تھا تو واقعہ سامنے آیا، اور حضور کی ختم نبوت سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں پھر اگلے موضوع کی طرف. دیکھیے غزوہ خیبر ہے، ایک دراز گوش حضور کی خدمت میں آیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسے اپنا سر رکھا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر سواری کریں. اور حضور مجھے معلوم ہے آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، سبحان اللہ، اور میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، آخری دراز گوش ہوں. یعنی اس کا علم اتنا کہ وہ جانتے ہیں میں آخری، اور یہ بھی جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اب جسے ختم نبوت سمجھ میں نہیں آتی وہ اس سے بھی بدتر ہو گیا. اللہ 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 اللہ، وہ جس کو ختم نبوت سمجھ میں نہیں آتی وہ اس سے بھی بدتر ہو گیا. کہا حضور آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کرتا تھا. حضور نے فرمایا کیسے؟ کہا میرا آقا مجھ پر سوار ہونے کی کوشش کرتا تھا لیکن میں جو ہے نہیں سوار ہوتا، وہ مجھے ڈنڈے مارتا تھا، لیکن حضور میں صرف آپ کے لیے اس مار کو برداشت کرتا تھا، آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام یعفور رکھ دیا. اور آج لوگ محبت سے یعفور اپنا نام رکھتے ہیں. کمال یہ کہ سرکار علیہ السلام کے فراق میں پھر وہ جی نہیں سکے تھے، وہ کنویں میں اسے کود کر. اچھا ایک اور بات آپ دیکھیے، خاص طور دو باتوں پہ. ایک وہ جو واقعہ وہ ذرا وہ بھی پرندوں والا بھی بیان کیجئے گا کہ وہ جو بچوں کو قید کر لیا تھا اور وہ ان کی ماں جو ہے آگے سرکار علیہ السلام کی گرد عرضی. اور دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ جنگوں کا دیا سرکار علیہ السلام نے، اس میں خاص طور پہ کیا قربان جائیے کہ نباتات کے لیے کہ کوئی پیڑ پودا جو ہے وہ کاٹا نہیں جائے گا. اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی صاحب؟ ہمارے کہا جاتا ہے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی تحدید فرمایا سب جائز نہیں ہے. کچھ چیزیں کہ جن سے بچنا ہے، یعنی مقابلہ اسی سے ہوگا جو آپ کے مقابلے پہ آ گیا. ٹھیک ہے. عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، نمبر 1. نمبر 2 آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. درختوں کو جو ہے مطلب نہیں کاٹا جائے گا، کھیتوں کو ویران نہیں کیا جائے گا. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جنگ کے بارے میں، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بمباری کر دی جائے، بستیوں کو، بچوں کو، مدرسوں کو، آبادیوں کو، بازاروں کو، ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا جائے. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کی تعلیمات ہمیں دی ہے کہ جو جنگ کرنے آ جائے، یہاں تک فرمایا جنگ کرنے آیا تھا، اب اس نے اچانک اس کا دل تبدیل ہوا، اسے تلوار اپنی زمین پر رکھ دی اور کہا کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا. فرمایا اب اس کو مارنا نہیں ہے، معاف کر دو، اس کو معاف کر دینا ہے. نہ صرف یہ کہا کہ کوئی بوڑھا ہے اس کو بھی جو ہے مطلب آپ نے جو ہے وہ اس پر کوئی بدلہ نہیں لینا، اس کو نہیں کرنا معاملہ. منصب نبوت اور منصب رسالت کے ساتھ حضور کا یہ معاملہ، لیکن اس کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، حضور کا کردار،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تبسم فرمانا اور خوش طبعی فرمانا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، یہ بھی رحمت اللہ علیہ اللہ اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے 2-3 اشعار میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ مضمون پورا سمٹے۔ فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، اللہ سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ہاں ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد۔ ابھی آپ نے واقعی کی طرف اشارہ کیا تھا، پرندوں کے بات یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہیں پہ چاہتی ہے ہرنی داد۔ اللہ جو ذکر کیا آپ نے، ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شتران ناشاد گلہ رنج و عنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آخری شعر یہ ہے کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، اور وجد میں ہو کہ ہمیں جا بیتاب اپنے ہی لب چوم لیا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھیں، میں تو ایک بات جانتا ہوں، اس چڑیا کو، اس پرندے کو یہ معلوم تھا کہ میں جن کے پاس جا رہی ہوں ان سے بڑھ کے رحمت کوئی ہے ہی نہیں نا، یا رسول اللہ میرے بچے قید ہو گئے، بس آپ ہی چھڑا دیجئے۔ کمال یہ کہ بولنے والے کو یہ معلوم کہ جس کو سنا رہی ہوں وہ سمجھیں گے، اور ان کو یہ معلوم کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا بتانا چاہتی ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، اب ایک وقت وہ ہے، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے دنیا کے اندر سب کچھ بیان ہو گیا، ہر مخلوق جو ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہی ہے۔ محشر کا میدان بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں بھی ہر مخلوق جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی طرف، یہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر جو ہے امتی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ تو سرکار علیہ السلام کل بروز محشر ہم گناہگاروں کے لیے کیسے رحمت ہوں گے؟ مفتی صاحب ذرا نقشہ کھینچیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انا اول شافع و اول مشفع، اللہ، کہ میں ہی سب سے پہلے شفاعت فرمانے والا ہوں اور میری ہی شفاعت کو سب سے پہلے قبول کیا جائے گا۔ اللہ، میدان محشر کا نقشہ نبی کریم نے خود بیان فرمایا کہ جب میدان محشر میں لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور نجات چاہیں گے تو جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اللہ، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری نفسی نفسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، المختصر بالآخر انہیں حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آج عالم حشر ہے اور اس میں بھی رحمت اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، چنانچہ وہ سب در مصطفیٰ پر آئیں گے۔ ابھی جو شفاعت کی بات ہے جنید بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ شفاعت میری دلہن ہے۔ اب آپ اس بات کو یوں سمجھیے کہ نبی کریم کی جو دلہن ہے وہ امہات المؤمنین ہے، اور شفاعت کے بارے میں بھی فرمایا کہ شفاعت میری دلہن ہے۔ اللہ، تو اب جب شفاعت آپ کی دلہن ہے اور نبی کریم کی جو دلہن ہے وہ امہات المؤمنین ہے، تو ماں کب چاہے گی کہ میری اولاد جہنم میں جائے؟ اللہ اللہ اللہ، کیا کہنے بھائی، اب آپ دیکھیں اسی بات کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی صدائے محمد۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میدان محشر حشر کا عالم ہے، نفسا نفسی ہے، لیکن آپ عاشق ہیں تو کہتے ہیں رضا پل سے اب ڈر کے نہیں وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اور آپ کے شہزادے حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ نے تو قلم توڑ دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ اللہ، تو آپ دیکھیں کہ دلہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت میری دلہن ہے، تو آپ نے اس کو کس منظوم انداز میں ذکر کر لیا۔ اب میدان محشر کا عالم کیا ہوگا جنید بھائی؟ کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، کسی کے بارے میں فیصلہ جہنم ہو چکا ہے، کسی کے اعمال کو تولا جا رہا ہے، کوئی حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنے سر انور کو سجدے میں رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محبوب اپنے سر انور کو سجدے سے اٹھائیے اور آپ شفاعت فرمائیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اور جو جہنم میں جا چکے ان میں سے جن کے دل میں جو برابر بھی اسلام ہے، آپ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیجئے۔ تو اب اس منظر کشی کو مولانا حسن رضا خان صاحب نے بھی خوب بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، مقام فاصلوں پہ کام مختلف اتنے، پلے صراط کہیں اور ہے، میزان کہیں اور ہے، اور حوض کوثر کہیں اور ہے، اور نبی کریم جو شفاعت فرما رہے ہیں اس میں مختلف
انواع ہیں شفاعت کی کہ کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا، رسول اللہ شفاعت فرماتے ہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کسی کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو چکے، رسول اللہ شفاعت کر کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما دیں گے۔ کسی کو فرشتے سوئے جہنم لے کر جا رہے ہیں، رسول اللہ روک کر جانب جنت روانہ کر دیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، مقام فاصلوں پہ، کام مختلف اتنے، لیکن امت سے محبت ایسی ہے کہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا۔ اور پھر کیا کمال مثال بیان فرمائی کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے کہ بازار میں اگر ماں کا بچہ گم ہو جائے تو اسے سامان کی فکر نہیں ہوتی، ہر ایک سے بھاگتی پھرتی ہے، پوچھتی ہے کہ میرا بچہ کسی نے دیکھا، اس نے ایسا لباس پہن رکھا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے سر انور پر شفاعت عظمیٰ کا تاج سجایا جائے گا، اور ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ اگرچہ تلوار کی دھار سے تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، لیکن ہم اسے نہیں دیکھ رہے، صدائے رب سلم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ رحمت للعالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں، تینی جگہوں پہ میرے سرکار موجود ہیں، یا پل صراط پہ، حوض کوثر پہ، یا یقیناً جو ہے میزان پہ۔ اچھا، اب آخر میں جو بات ہے وہ اس وقت غیر مسلموں کے لیے خاص طور پہ سمجھنے کی ہے۔ دی ہنڈریڈز میں مائیکل ہارٹ جب وہ ظاہر، اچھا یہ پیمانہ بھی نہیں ہے، میں ذرا حاشیہ لگا کے بات کروں، میرے نزدیک بالکل پیمانہ نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے، دنیا کی 100 ممتاز شخصیات کو جب وہ لکھتا ہے تو کہتا ہے مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ میں نے کیوں ٹاپ آف دا لائن جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، تو میں پھر بتاؤں گا کہ جو دنیا اور مطلب دین اور دنیا میں بیک وقت ان سے زیادہ کامیاب و کامران کوئی نہیں ہے۔ اچھا، دنیا کی 100 ممتاز شخصیات پہ سر فہرست اس نے رکھا، غیر مسلم معتقد۔ مجھے وہ کنور مہندر سنگھ بیدی کے وہ مصرے یاد آ گئے کہ ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں۔ تو میرے سرکار تو سب کے ہیں صاحب، ذرا بتائیے کہ غیر مسلموں پر رحمت کیسے ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اور جنید بھائی میں اپنے ناظرین کو مخاطب کر کے صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہ کہاوت کا استعمال انہوں نے یقیناً کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہاوت نہ صرف سنی ہوگی بلکہ آج دنیا کے طول و عرض میں اس کو استعمال ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ اور وہ کیا ہے کہ کیا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا۔ اب یہ سوال میں ناظرین سے کرتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے، محبت اور جنگ میں کیا سب کچھ جائز ہے؟ آئیے اس سوال کا اگر ہم نے جواب تلاش کرنا ہے، اور غیروں کے ساتھ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا سلوک فرمایا جس میں غیر مسلمین بھی شامل ہیں، تو آئیے میں آپ تمام کو 2 ہجری کے اندر میدان بدر میں لے کے جاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ موقع کیا ہے کہ حضور نے دعوت حق کا پیغام دیا، ہر طرف سے رکاوٹ، ہر طرف سے یعنی دشمنی، ہر طرف سے عداوت، ہر راستہ روکا، حتیٰ کہ آپ نے معاشرتی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ کیا، انفورسڈ مائگریشن کے اوپر مجبور کیا، حبشہ بھی گئے۔ اس کے بعد 2 ہجری کے اندر جب مدینہ المنورہ میں آپ تشریف لے آئے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اس کے باوجود بھی جب دشمن نے جنگ مسلط کی، تو جنگ میں جب شکست ہوئی تو ان تمام سرداروں کی لاشیں میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لاشوں کو ویسا نہ چھوڑا، اس لیے نہ چھوڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میدان سے باہر نکلیں تو جانور اور پرندے ان کی لاشوں کو نوچ کھائیں۔ آپ نے ان کی لاشوں کو بحفاظت گڑھوں میں منتقل کیا، اور پھر مزید حفاظت کے لیے اس پر مٹی ڈال دی۔ جنید بھائی مجھے کہنے دیں، آپ نے ایک بات ایسی چھیڑ دی، جملہ مجھے کہنے دیں، یہ جو سرکار علیہ السلام کی رحمت غیر مسلموں پہ نظر آ رہی ہے، اس میں ایک اور بات بھی ہوئی کہ امیہ بن خلف جو ہے وہ ملعون جو تھا، دیکھیے قدرت کا نظام، یہاں ناموس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، ذرا یہ جملہ جانا چاہیے۔ یہ سرکار نے سب کو گڑھوں میں ڈالا، امیہ بن خلف چونکہ بہت موٹا تھا تو اس کے جسم جو ہے پھٹ گیا تھا۔ یہ وہی امیہ بن خلف تھا جس نے یار غار یار مزار کے جسم اتھر پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ کودنا شروع کیا تھا، یہاں تک کہ
کے آپ جو ہے وہ پھول گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ناموس صدیق اکبر کا بھی بدلہ لیا ہے. اب بتائیں آپ نے بہت شکریہ, بہت اچھا اضافہ فرمایا کہ اب آپ بتائیں, اب میں دنیا سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں مسلمانوں پر, اسلام پر الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا تاریخی حقائق تمہارے سامنے موجود نہیں ہیں؟ یہی ہے نبی رحمت جن کی دعوت ہم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارے کرداروں سے ہمیں جانچو, ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی رحمت کے کردار کو دیکھو اور پھر بتاؤ کہ ہم کس کی دعوت کی کرتے ہیں. ریپیٹ کیجئے اس بات کو کہ کسی مسلمان کے کردار سے اسلام کو مت دیکھو, نبی رحمت کے کردار سے. بالکل, اور وہی ہماری دعوت ہے اور اسی کا پیغام ہم دنیا تک پہنچاتے ہیں. اب آپ پھر دوبارہ دیکھیے, کیا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے؟ یہی آواز جب مسلمان فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو ایک طرف سے آواز آئی آج تو جنگ کا دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یوم الرحمہ, آج جنگ کا دن نہیں ہے, آج تو رحمت کا دن ہے, یوم المرحمہ. بالکل. اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تمام پیمانے ایک طرف رکھ دیے اور فرمایا مسلمانوں سے کہ بدلہ ہو سکتا ہے, انصاف ہو سکتا ہے, لیکن اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ میرے دین کی طرف کا پیغام کیا ہے؟ عفو و درگزر. آخر میں ایک حدیث مبارکہ ضرور نقل کروں گا, صرف مختصراً. جنید بھائی, حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی غیر مسلم کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے یا اس کا حق غصب کرتا ہے یا اس کی استطاعت کے مطابق اس سے زیادہ اس کو تکلیف دیتا ہے یا اس کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر کوئی چیز مسلط کرتا ہے, تم یاد رکھو میں اس کے بہاف کے اوپر تم سے اس کا حق لوں گا. یعنی حضور اکرم غیر مسلموں کے لیے یہ رحمت ہے کہ کل بروز محشر سرکار علیہ السلام ان کے وکیل بن کے کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ. اور یہاں پر بھی انہوں نے بتایا کہ میں وکیل بنوں گا. تو المختصر یہ کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ظاہری طور پر اس دنیا میں تھے تو رحمت, جب اپنی تعلیمات چھوڑی تو رحمت, اپنے سلوک کے ساتھ پوری دنیا کو ایک وحدت میں جوڑ گئے. یہ ہے محبت. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, بات چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی ہوئی تو اسی رحمت کے سائے میں رہنے والا ایک ایسا خانوادہ ناظرین جو سرکار علیہ السلام کے عشاق کا خانوادہ ہے, سرکار علیہ السلام کے غلاموں کا خانوادہ ہے. 19ویں صدی, 20ویں صدی اور 21ویں صدی, یہ 3 صدیاں ناظرین ان کے کاموں سے, ان کے کردار سے منور ہیں. شرق پور شریف, آستانہ عالیہ شرق پور شریف ختم نبوت کا محافظ بھی ہے الحمدللہ, ناموس رسالت کا محافظ بھی ہے الحمدللہ, اور سرکار علیہ السلام کی صحیح طور سے دین کی ترویج اور تبلیغ بھی کر رہا ہے. یعنی محبوب یزدانی, شیر ربانی, اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اصغر اور خلیفہ اول حضرت میاں غلام اللہ المعروف ثانی لاسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نور نظر فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین, آج آئیے ذرا سا ان کی بھی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ انشاءاللہ اکتوبر کی 17 اور 18 تاریخ کو, یعنی اتوار اور پیر کو جو ہے وہ شرق پور شریف بقائے نور اس اعتبار سے نظر آئے گا کہ عرس کا موقع ہے ان کا. ناظرین کرام, بات یہ ہے کہ چشمہ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یافتہ حضرت ثانی لاسانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے وہ عظیم ترین بزرگ ہیں جو پوری حیات قرآن اور سنت کی ترویج کرتے رہے, ختم نبوت کی محافظت کے لیے لڑتے رہے, ناموس سے رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے رہے اور اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچاتے رہے, اور دیگر مشائخ کرام کے ساتھ اس وقت تک تحریک پاکستان میں شانہ بشانہ چلتے رہے جب تک کہ تحریک اپنی کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار نہ ہو گئی. آپ کی ذات ان چند مشائخ میں سے ناظرین جنہوں نے اس تحریک میں, یعنی تحریک پاکستان میں مرکزی کردار ادا کیا اور جن کامیابیوں کو ناظرین ہم دیکھنا چاہتے تھے 14 اگست 1947 کو الحمدللہ پاکستان دنیا کے نقشے میں اترا, یعنی مکمل طور پر واضح ہوا. یقیناً یہ ان بزرگوں کا صدقہ ہے, یعنی شرق پور شریف کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے. اسی طرح سے ناظرین نور نظر فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عظیم ترین شخصیتیں, یعنی اپنے اجداد کرام کی عملی تصویر بھی ہیں اور یوں کہیے کہ ان کے کردار کی عملی تفسیر بھی ہیں کہ آپ نے انتہائی سادگی اور تواضع و انکساری کے ساتھ زندگی بسر کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ہمیشہ اولیاء کرام کی عزت تکریم رہتی, چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود علم و عمل
اخلاق و کردار کے پیکر عارف قرآن و حدیث تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی مخلوق خدا کی رہبری بھی کی، ان کی رہنمائی بھی کی، اسی میں مشغول رہے، علمی خدمات انجام دیتے رہے، مذہبی خدمات انجام دیتے رہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے فیاض تھے، بڑے فیاض تھے۔ اور کیوں نہ ناظرین، یہ شرکپور شریف کا خاصہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس بارگاہ سے، اس آستانے سے لوگوں کو جو ہے وہ علمی پیاس بھی لوگوں کی بجھائی گئی، روحانی پیاس بھی بجھائی گئی، اور پھر وہی بات ہے کہ جو اس در پر سوالی بن کے جاتا اس کی جھولیوں کو بھر دیا جاتا۔ اسی طرح سے ناظرین بہت آسان طریقے سے آپ نے دین کی تبلیغ کی، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بننے کے بعد آپ نے تحریک قومی اتحاد، تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحریک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے عملی جد و جہد کی۔ یوں کہیے تو غلط نہ ہوگا کہ شرکپور شریف کا آستانہ 3 صدیوں سے ماشاءاللہ یہ خانوادہ سرکار علیہ السلام کی غلامی میں ہے، سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت کی محافظت میں ہے، اور سرکار علیہ السلام کی ناموس پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہے، اور سرکار علیہ السلام کی دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو بس ان بزرگوں کا نام لے کے ان کی بارگاہ میں آپ ایصال ثواب کیجئے گا، ان کے درجات کی بلندی اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے چاہیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ کتاب الشفا، رحمت الہی کے حصول کا وظیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قول مبارک کہ آئے میرے بھتیجے، آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب غمزدوں کے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، غمزدوں کے لیے۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا۔ ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا، ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا، مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں، غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ شاہد جس
مصطفیٰ کی رضا ہے، رضائے خدا اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، غمزدوں کے لیے اور بے کسوں بے امان بے بسوں بے وطن تشنا لبنی مجاں، بے کسوں بے امان بے کسوں بے امان بے بسوں ناتمام، خستہ تن بے وطن تشنا لبنی مجاں، دامن مصطفیٰ سب کی جائے پناہ، دامن مصطفیٰ سب کی جائے پناہ، دوسرا اور کوئی سہارا نہیں غمزدوں کے لیے، نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا، نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا، سننے والا بھی ہو جان و دل سے فدا، سارا منظر ظہوری ہے مہکا ہوا، سارا منظر ظہوری ہے مہکا ہوا، ایسا دلکش کوئی نظارہ نہیں غمزدوں کے لیے، رحمت مصطفیٰ وہ سمندر جس کا کنارہ نہیں۔ فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن